يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وقال الله تعالى في موضع آخر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور رازق ہے، اور جس نے ہمیں امن و عافیت، سکون و اطمینان اور فرصت کے لمحات زندگی میں عطا کیے۔ بعدہ درد و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنہ کے بعد ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر ان نعمتوں کے تعلق سے لوگ لاپرواہی کا شکار رہتے ہیں۔ لوگ عموماً ان نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا الصحہ والفراغ، صحت، تندرستی، عافیت، والفراغ، فراغت، فرصت، فری وقت۔ تو گزشتہ مہینے کے خطبے میں عافیت، صحت اور عافیت کے تعلق سے گفتگو ہوئی۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ فراغت اور فرصت کے لمحات کے تعلق سے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور ان لمحات کو کیسے گزارنا چاہیے اور کیسے ان کو مفید بنا سکتے ہیں، اس تعلق سے چند باتیں قرآن و حدیث کی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے میں اور آپ تمام لوگ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ حضرات، جس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں، جس دنیاوی زندگی کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں، یہ دنیاوی زندگی اور اس کا مال و اسباب سب کچھ فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا میں جو ہمیں وقت ملا ہے، مقررہ وقت گزار کر اس دنیا سے کوچ کرنا ہے آخرت کی طرف، جو مستقل اور ابدی ٹھکانہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت برحق ہے۔ اس عقیدے پر رہتے ہوئے بھی اگر ہم اور آپ غفلت کی زندگی گزاریں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں، گم ہو جائیں، تو یہ نہایت تعجب کی بات ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ موت برحق ہے اور ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اس کے باوجود ہم
دنیا میں کھو جائیں اور یاد رکھیں کہ جو دنیا میں جو وقت کی شکل میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ آپ وقت کو کسی کرنسی سے خرید نہیں سکتے۔ آپ کے پاس کتنا مال ہو آپ کچھ بھی خرید سکتے، لیکن آپ ٹائم نہیں خرید سکتے، وقت اور فراغت اور فرصت نہیں خرید سکتے۔ آپ کے پاس بے شمار مال ہو، آپ وقت کبھی نہیں خرید سکتے۔ تو یہ وقت انسان کا بہت بڑا سرمایہ ہے جس کو ہم اور آپ ضائع کر رہے ہیں۔ وقت کو ہم پانی اور وقت یہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہم کو فری میں ملی ہوئی ہیں نا، تو ہم فری کی چیزوں کو فری میں جانے دیتے ہیں۔ مال مفت دل بے رحم کہ فری میں آیا تو جانے دو، کوئی قدر نہیں ہمیں۔ ورنہ آپ اگر غور کریں تو یہ وقت ہمارا مومنوں کا بہت بڑا سرمایہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وقت کا استعمال صحیح کریں گے تو وقت ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی یہ وقت ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ وقت بہت بڑی چیز ہے، اور بحیثیت مسلمان دیگر قوموں سے زیادہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ ہمیں یہاں سے ایک نہ ایک دن گزر جانا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم دنیا میں جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ تو اگر ہم اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے نیک اعمال کریں گے، بھلائی کے کام کریں گے، اچھی چیزوں میں اچھے کاموں میں دنیا کی زندگی کو صرف کریں گے تو آخرت میں ہمیں بہترین اجر اور بدلہ ملے گا۔ ورنہ یہ وقت گزر جائے تو واپس نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی کوئی قیمتی چیز اس سے کھو جائے، اس سے چھن جائے، انسان اس قیمتی چیز کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، اور کئی بار انسان دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مال کسی کو تجارت میں نقصان ہو جائے تو وہ دوبارہ اپنی تجارت بنا سکتا ہے محنت کر کے، لیکن کسی کا وقت گزر جائے تو وقت ہرگز واپس نہیں آتا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا ہے، وقت کبھی واپس نہیں آتا ہے۔ تو اس دنیاوی زندگی میں اگر ہم وقت کی قدر کریں گے اور اس زندگی میں اچھے اعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ فرمایا رب کریم نے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہم سے کہا جائے گا کہ تم کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے پچھلے دنوں میں آگے بھیجے، یعنی جو اچھے اعمال ہم دنیا میں کر کے آگے بھیجیں گے اس کے بدلے میں نعمتیں ہمیں آخرت میں بہترین بدلہ ہمیں آخرت میں اللہ رب العالمین دے گا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو لہو لعب میں لگائیں گے، ہوٹلوں میں، چائے خانوں میں، چبوتروں پہ ضائع کر دیں گے، غیر ضروری کاموں میں، شر اور برائیوں میں اگر ہم اس کو ضائع کر دیں گے تو ہمیں کل قیامت کی روز ندامت اور افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ندامت اور افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ رب العالمین کہے گا کیا میں نے تم کو وہ عمر عطا نہیں کی، وہ وقت عطا نہیں کیا جس میں تم چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے، اور تمہارے پاس نذیر ڈرانے والا بھی آیا تو تم اب عذاب کا مزہ چکھو۔ تو ظالموں کے لیے کوئی مددگار اور کوئی اس کا معاون نہیں رہے گا کل قیامت کے۔ جب اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کر دے گا تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے والا ظالموں کو کوئی نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم دنیا میں وقت کا صحیح استعمال کریں گے، نیکیاں کریں گے، بھلائی کریں گے، اچھے کام کریں گے تو اچھا بدلہ۔ اگر ہم اس وقت کو ضائع کریں گے، برباد کریں گے تو وہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہمیں چکھنا پڑے گا، اور جب اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر آ جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب سے
کوئی ہمیں بچا نہیں پائے گا. لہذا آج وقت ہے تو ہم ہوش کے ناخن لے لیں. حضرات فراغت جو ہے، فرصت، فری ٹائم، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. وہ حدیث میں نے شروع میں پڑھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ لاپرواہی کا شکار ہیں، اکثر لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اور وہ نعمتیں صحت، تندرستی اور فراغت، فرصت کے لمحات ہیں. انسان کیا کرتا ہے جب نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہے؟ کوئی بھی نعمت ہوتی ہے، انسان اس کی قدر نہیں کرتا. انسان یہ سوچتا ہے، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ نعمت جو ہمارے پاس ہے اب ہمارے پاس سے جانے والی نہیں. ہمیشہ ہم ابھی فٹ ہیں تو ہمیشہ فٹ رہیں گے، ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے تو ٹائم تو آگے بھی رہے گا. ارے پوری زندگی پڑی ہے، ابھی نوجوانی میں جی لو جو جینا ہے، پوری زندگی باقی ہے. لوگ اس طرح کا ایک جملہ استعمال کرتے ہیں نا کہ نوجوانی ہے، نوجوانی تو اچھے سے گزار لو، ابھی پوری زندگی باقی ہے. تو زندگی کب ختم ہوگی وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے. تو عموماً انسان یہی کرتا ہے کہ جب نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، تندرستی، صحت، فراغت اس کے پاس ہوتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دے دیا، ابھی ہم سے چھینے گا نہیں. لیکن اللہ رب العالمین ناقدری کرنے والوں سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے. جو لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے. جو ذات نواز سکتی ہے وہ ذات نعمتوں کو چھین بھی سکتی ہے. لہٰذا جب کوئی نعمت ہمارے پاس موجود ہو تو ہمیں ہر حال میں اس کی قدر کرنی چاہیے. دوسری چیز، یہ جو وقت ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، فرصت اور فراغت ہمارے پاس اس قدر ہے کہ ہمیں کوئی خیال نہیں، کوئی پروگرام ہو، کوئی کام ہو، کبھی ہم ٹائم پر کہیں نہیں پہنچ سکتے. اتنی فرصت ہم مسلمانوں کے پاس خاص طور پر. شادی کا مسئلہ ہو، کوئی اجلاس ہو، کوئی اور فنکشن ہو، کوئی اور میٹنگ ہو، اگر 10 بجے بلانا ہو تو 8 بجے ڈالنا پڑتا ہے انویٹیشن میں کہ 8 بجے پروگرام سٹارٹ ہوگا تو لوگ 10 بجے پہنچیں. اتنا ہمارے یہاں وقت کی ناقدری ہے اور اتنا ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں. یہاں وہاں کوئی ہوٹل میں بیٹھ کے ضائع کر رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کر ضائع کر رہا ہے، کوئی چبوترے پہ بیٹھ کر ضائع کر رہا ہے. ابھی جب 11 بجے گھر کے اندر جانے بول دیا گیا تھا تو سب لوگ پریشان تھے، ارے چبوترے پہ بیٹھنے نہیں مل رہا ہے، باتیں کرنے نہیں مل رہا ہے، ہوٹل بازی کرنے نہیں مل رہی ہے، کھانا کھانے رات کو نہیں مل رہا. بڑا پریشان تھے اور سب سے زیادہ مسلمان پریشان تھے. کیا فائدہ ان سب چیزوں کا؟ تو جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین قیامت کے روز سوال کرے گا. قیامت کے روز ان اوقات کے بارے میں، اس فراغت کے بارے میں، اس فرصت کے بارے میں جس کو ہم یوں ہی ضائع کر رہے ہیں، کوئی خیال نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے سوال کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افنا وعن علمه فیما فعل وعن ماله من ان اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاه. 4 چیزوں کے تعلق سے جب تک کہ بندہ جواب نہ دے دے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا. وہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے. سب سے پہلی چیز ان عمر فیما افنا، اس کی عمر، جو اس کو وقت، جو زندگی، جو ٹائم، جو فرصت ملی، اس کو اس نے کہاں ضائع کیا، کہاں برباد کیا، کہاں خرچ کیا. جو وقت ہمیں میسر ہے، جو وقت ہم گزار رہے ہیں، اس وقت کے تعلق سے سوال ہوگا کہ یہ وقت ہم نے کہاں خرچ کیا، کن کاموں میں خرچ کیا، کن چیزوں میں خرچ کیا، اچھے کاموں میں خرچ کیا، برے کاموں میں خرچ کیا. دوسری چیز وعن علمہ فیما عمل، اس کے علم کے تعلق سے، اس کے معلومات کے تعلق سے، جو علم اس کو حاصل ہوا، جو معلومات اس کو ملی، اس پر اس نے کتنا عمل کیا. ہمیں سے ہر کسی کو معلومات حاصل ہوتی ہیں، کسی کے پاس زیادہ معلومات رہتی ہیں، کسی کے پاس کم معلومات رہتی ہیں. دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، ہر معاملے میں آپ دیکھیں کوئی کچھ کم جانتا ہے، کوئی زیادہ جانتا ہے. تو ہماری جو معلومات ہیں
ان معلومات کے مطابق ہم نے کتنا عمل کیا اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا. تو جو لوگ جن کے پاس معلومات ہیں، قرآن حدیث کی معلومات ہے، دنیاوی معلومات ہے، اور اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے تو اس کے لیے جواب دہ ہوں گے. اور تیسری چیز وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ، اور مال اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. مال آج ہم لوگ کہیں سے بھی کمانا ہے، بس کمانا ہے، گھر والوں کو لا کے دینا ہے، گھر والے بھی نہیں پوچھتے، ذمہ دار بھی نہیں پوچھتے، بس مال چاہیے، پیسہ چاہیے. کوئی آفر آیا ہے آئی فون چاہیے، اب باپ پیسہ کہاں سے لائے گا بچے کو نہیں معلوم. فلانے کا لڑکا لایا، فلاں دوست میرا لے کر آیا تو مجھے بھی یہ چیز چاہیے. باپ کے پاس کیپیسٹی ہے نہیں ہے. عورتیں ہیں، عورتیں بھی یہاں موجود ہیں، عورتوں کو بھی مخاطب کرتا ہوں. عورتیں ہیں، کوئی سامان، کوئی نعمت، کوئی چیز کسی کے پاس دیکھی، پڑوسی کے پاس کوئی فرنیچر آ گیا، کوئی برتن کا اچھا سیٹ آ گیا، اب ہمیں بھی ویسا ہی چاہیے. اب آدمی کیسے گھر چلا رہا ہے اس کا خیال نہیں کر رہا ہے. ہمیں چاہیے وہ فلانے نے لایا تو ہمیں چاہیے. یہ نہیں پرواہ ہے کہ اس کی کمائی کتنی ہے، اس کی آمدنی کتنی ہے، اس کا خرچ کتنا ہے، وہ بچا پاتا ہے پیسہ نہیں، وہ کہاں سے لائے گا، کس سے مانگے گا، کیسے کرے گا، اس کی پرواہ نہیں. تو وہی اللہ کے رسول نے کہا کہ آدمی سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ بہت اہم سوال ہے، اس پر پورا خطبہ ہو سکتا ہے، انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملا تو دیں گے. مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور چوتھی چیز وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَفْنَىٰ، اور اس کا جسم، اس کا بدن، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی انرجی جو اللہ نے ہم کو دی ہے، اس جسم کو، اس بدن کو ہم نے کہاں خرچ کیا، یہ انرجی ہم نے کہاں ضائع کی. اللہ کی عبادت میں لگایا بدن کو، یا گھومنے پھرنے میں اور غیر ضروری کاموں میں لگا دیا. تو یہ حدیث، اس حدیث کو آپ سنیں، صرف اس حدیث پر غور کریں. کیا یہ حدیث اور یہ سوالات سن کر ہماری روح نہیں کانپتی؟ ہم اور آپ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جیسا بدترین لائف اسٹائل ہمارا بنا ہوا ہے، کیا یہ حدیث سن کے ہماری روح نہیں کانپتی؟ کیا ہم ان سوالوں کے جوابات کے لیے تیار ہیں؟ واقعی میں ہر آدمی، میں خود اور آپ سب غور کریں کہ ہم اپنا وقت کن چیزوں میں ضائع کریں. ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں؟ ہمیں جو علم ملا ہے، قرآن و حدیث کی جو باتیں ہم نے سن رکھی ہیں، ان کے مطابق عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور جو مال ہم کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اور جو طاقت، قوت، بدن اللہ نے مضبوط دے رکھا ہے، اس کو کن چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں؟ تو ان سوالات کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور ان سوالات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. یاد رکھیں کہ جو موت ہے نا، وہ بتا کر نہیں آتی. زندگی چل رہی کب ختم ہو جائے معلوم نہیں. تو کب ہمیں ان سوالات کے جواب دینے کی ضرورت پڑ جائے وہ معلوم نہیں. اسی طرح ذرہ برابر بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. جو وقت ہمیں ملا ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اس کی قدر کریں، اور حتی الامکان اس کو اچھے استعمال میں لانے کی کوشش کریں، اور ذرہ برابر بھی اس کو ضائع نہ کریں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے، نفسا نفسی کا عالم ہو، اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور وقت ہے، طاقت ہے، تو تمہیں چاہیے کہ وہ پودا لگا دو. یعنی قیامت کا وقت ہے، نفسی کا عالم ہے، اس وقت بھی اگر نیکی کرنے کا موقع ہے تو نیکی کر جاؤ. پودا لگانے کا مطلب ہے نیک عمل. تو اگر آخری وقت ہے، نفسی کا عالم ہے، قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ سب بھاگیں گے، افراتفری ہوگی. اللہ کے رسول اس قدر ترغیب دے رہے نیک اعمال کی اور وقت کی اہمیت کی کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے، نفسی کا عالم ہے، اگر موقع ہے، طاقت ہے، تو اس وقت بھی نیکی کرو، اس وقت بھی نیکی کرو. اور ایسا کون کرے گا؟ عموماً ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے، اچانک جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ بھی چلانے لگتے ہیں. ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جو برابر نیکیوں پر مداومت اختیار کرتا ہو، جو مومن ہوگا، جس کا عمل ریگولر اچھا ہوگا، جو نیکیاں کرتا ہوگا. علامہ البانی رحمہ اللہ کے تعلق سے
قریب میں ایک بات پڑھا کہ ان کا کوئی کار سے جا رہے تھے, کوئی حادثہ ہو گیا چھوٹا موٹا, تو حادثے کے بعد کسی نے کوئی دعا پڑھی تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے فوراً کہا کہ یہ نہیں, یہ دعا پڑھو اس موقع پر, حادثے کے موقع پر, اللہ کے نبی کی یہ سنت. ہمارے یہاں کسی کا کار ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا کیا بولیں گے ہم لوگ, ارے یہ آ گیا, سامنے سے وہ آ گیا تو ہمارا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ نہیں ہوتا, اگر مگر ہم کرنے لگتے تو نفسی کا عالم ہوگا تو ہم لوگ کر پائیں گے نیکی؟ ہم تو عام حالات میں نہیں کر پاتے نیکیاں, ہار جاتے ہیں. تو نفسی کے عالم میں وہی آدمی نیکی کر پائے گا, نیکی کا دھیان رکھ پائے گا جو لگاتار نیکیوں پر مداومت کرتا ہے, جو نمازوں کا پابند, جو مومن ساری چیزوں کی پابندی کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ذرہ برابر بھی ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. تو دیکھیں کہ اتنے اہم موقع پر بھی اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ اس وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے. اور ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیاں کن چیزوں میں جا رہی ہیں. کبھی ہوٹلوں میں, کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ, کچھ لوگ موبائل میں. موبائل میں تو کچھ لوگ نے, سب لوگ, میں آپ سب ملوث. موبائل ایسا فتنہ بن گیا, مفید چیز ہے, اس کے بے شمار فوائد ہیں, لیکن اس وقت موبائل فتنہ بن چکا ہے ہمارے لیے. چھوٹے بچے ہوں, بڑے بچے ہوں, عورتیں ہوں, بوڑھے ہوں, سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. اگل بغل میں کیا چل رہا ہے, کیا مسئلہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. ہم دنیا سے بے پرواہ ہو کے موبائل میں لگے. بس موبائل میں کس نے اسٹیٹس لگایا ہے, کس نے کیا ڈالا ہے, کس نے کیا نئی ویڈیو ڈالی ہے, انہی سب چیزوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن تمہارے اوپر عمل کر رہے, تمہارے اوپر حاوی ہیں, تمہیں چاہیے کہ تم اس کے اوپر حاوی ہو جاؤ. یعنی رات اور دن گزر رہے ہیں, وقت گزر رہا ہے, ہمارے اوپر وقت حاوی ہے, وہ گزرتے جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اچھا عمل کریں اور وقت کے اوپر حاوی ہو جائیں. اسی طرح مصروفیت سے پہلے, بزی ہونے سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھیں. وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھے. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, اپنی امیری کو فقیری سے پہلے, اور اپنی مشغولیت کو, اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے, اور اپنی موت کو اپنی زندگی سے پہلے. یہ 5 چیزیں بیان کی ہیں, صحت, جوانی, امیری اور فرصت, اور اس کے بعد فوراً موت کا ذکر آ گیا. یعنی یہ 4 مراحل کے بعد, جس طرح جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے, امیری کے بعد غریبی کا واسطہ ہوتا ہے, صحت کے بعد بیماری کا واسطہ ہوتا ہے, اور چوتھی چیز فرصت کے بعد مشغولیت کے لمحات آتے ہیں, ویسے ہی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں, جو وقت گزار رہے ہیں, اس کے بعد موت آنی ہے. موت کو یاد رکھو, موت آنی ہے, موت کو یاد رکھو. اور یہ جو 4 چیزیں بیان کی گئیں, جو 4 نعمتیں بیان کی گئیں, ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو. اگر ہم اپنی زندگی میں ان 4 نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے تو موت کے بعد والی زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. یہ چاروں جو مراحل ہیں, ان میں اگر ہم اچھے کام کریں گے تو موت کے بعد کی زندگی ہماری بہتر ہو جائے گی. وہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کہ لوگوں جو ایمان لائے, دیکھو کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی. یہ دنیا دارالعمل ہے, دارالامتحان ہے. یہاں آپ صرف پیپر لکھ رہے ہیں, رزلٹ آپ کو آخرت میں مین ملنا ہے. یہ وقتی زندگی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. تو آخرت جب ہمارے سامنے ہوگی تو ہم وقت کی قدر کریں گے اور وقت کا صحیح استعمال کریں گے. اگر آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم وقت کی قدر نہیں کر پائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم وقت کو کیسے ضائع کرتے ہیں. تو وقت کو ضائع ہم مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. کچھ لوگ دوستی یاری میں وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. دوستوں کے ساتھ وقت بتانا ہے, گھومنا ہے, ٹہلنا ہے, محفلیں جمانا ہے, اور دوست کے لیے ہر وقت ہم کھڑے ہیں. تو خالی مجھے فون کر, میں آ جاتا ہوں. کسی وقت بھی فون کرو, کس طرف دوست لے جا رہا ہے اس کا خیال نہیں ہے. اچھا دوست ہے اچھائی کی طرف لے جائے گا, یا برا دوست ہے برائی کی طرف لے جائے گا. صحبت اچھی ہے بری ہے کوئی فرق نہیں, دوست ہے دوستی چلنا. جبکہ حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ انسان کو اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے. صحبت کا بہت اثر انسان کے اوپر. آدمی اچھی صحبت اختیار کرے گا, اچھے کام کرے گا. بری صحبت اختیار کرے گا, برے نتائج کی طرف جائے گا. اور یہ دوست, جس دوست کے ساتھ ہم گھومتے ہیں پھرتے ہیں, اپنا پورا وقت لگائے رہتے ہیں, کل قیامت کے روز اگر یہ دوست اچھا نہیں ہوگا تو ہم اس دوستی پر افسوس کریں گے. ہم
اس دوستی پر افسوس کریں گے کہ اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. تو کبھی بھی جس سے دوستی کریں، جن سے تعلقات رکھیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دیکھیں کہ وہ دوست اچھائی کی طرف لے جائے گا یا برائی کی طرف لے جائے گا. جس سے دوستی کر رہے ہیں، جس کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، وہ اچھی طرف لے جائے گا یا بری طرف لے جائے گا. تو دوستی کے ذریعے سے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور کچھ لوگ موویز اور کہانیوں کے ذریعے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. مووی چل رہی ہے، نیٹ فلکس آ گیا ہے، اس کا سبسکرپشن لے رکھا ہے، اس پر چل رہی ہیں موویاں، اور رات نکل جا رہی ہے، آدھا دن ادھر نکل جا رہا ہے، فجر چلے جا رہی ہے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرتے ہیں. کچھ لوگ کیا، سب لوگ، ابھی میں نے کہا کہ موبائل کے تعلق سے سوشل میڈیا پر سب لوگ اپنا وقت لگائے ہوئے ہیں، صرف کیے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو جو بھی وقت کے ضیاع کے اسباب ہیں ان پر غور کریں اور اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں. یہ وقت ہمیں جو ملا ہوا ہے اس کے تعلق سے سوال ہوگا. یہ وقت بہت اہم ہے، ایک بار یہ وقت گزر جائے پھر واپس نہیں آئے گا. اور آج ہمارے پاس جو فرصت کے لمحات ہیں اس کو غنیمت سمجھیں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے پاس فری وقت ہے، فرصت کے لمحات ہیں. جن کے پاس آج وقت نہیں ہے، جن کے پاس مصروفیت بہت زیادہ ہے، ان سے پوچھئے کیسے ٹائم نکلتا ہے. تو آج ہمارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اچھے کاموں میں صرف کریں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے معانی پر غور کریں، اچھی محفلوں میں، دروس کی محفلوں میں شریک ہوں. والدین ہوں تو اپنی اولاد کی تربیت پر وقت کو صرف کریں، وقت کو یہاں وہاں ضائع نہ کریں. آپ اپنا وقت کہیں ضائع کر رہے ہیں اور بعد میں بچہ بڑا ہو جا رہا ہے، بگڑ جا رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ہاتھ سے نکل گیا. تو آج آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنے بچوں کی کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح اسلامی تربیت کریں، اور جتنا ممکن ہو اپنے وقت کو صحیح کاموں میں لگائیں. ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ کا ہم سے سوال ہوگا، ایک ایک منٹ کا ہم سے سوال ہوگا. اگر ہم اپنا وقت صحیح کاموں میں استعمال کریں گے تو جواب دے پائیں گے، ورنہ ہم جواب نہیں دے سکیں گے. اور اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ 4 چیزوں کا سوال جو اللہ رب العالمین کرے گا، اس میں پہلی چیز کیا ہوگی کہ جو عمر، جو زندگی، جو وقت اللہ نے ہمیں میسر کیا ہے، اس وقت کو ہم نے کہاں صرف کیا. اس بات کا جواب ہم اگر نہیں دے پائیں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو وقت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ رب العالمین کی غنیمت ہے کہ ہمیں اللہ نے فرصت دیا ہے. اس فرصت کا خیال رکھیں. اور اس سے پہلے جو خطبہ تھا عافیت کا، یہ نعمت عافیت اور نعمت فرصت، فراغت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کر لیں قبل اس کے کہ آپ کے پاس سے نعمت گزر جائے. آج آپ دیکھیں کہ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں، کسی کے پاس 10 منٹ کے لوگ محتاج. تو ان کے پاس کیا پریشانیاں، اور ان کے نزدیک ان نعمتوں کی کتنی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نے ہمیں جو زندگی دی ہے، جو وقت اور جو فراغت دی ہے، اے اللہ اس کو خیر کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نے ہمیں جو صحت اور تندرستی دی ہے اس کو باقی رکھ. ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے. ہمیں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم میں جو لوگ قرض دار ان کی قرض کی ادائیگی کروا دے. دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، مظلوم ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمیں جو لوگ بے روزگار ان کے روزگار کے مسائل حل کروا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.